دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت فتنہ شیعہ رافضی اور انہی کے شاخوں میں سے ایک شاخ جس کو مولائی کہا جاتا ہے، ان کا فتنہ بہت زیادہ عروج میں ہے، اور اس لیے ہم تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حقیقت لوگوں کو پتہ چلے اور ان کی عیاری اور مکاری سے لوگ بچ سکیں۔ ہماری بات ہوئی ایک مولائی سے، اور جس طرح وہ استدلال استنباط کر رہا تھا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے سنن الکبریٰ کے حوالے سے اس نے حوالہ دیا۔ ہم نے کہا بھائی دیکھیے، اصول تو یہی ہوتا ہے کہ جو مفسر حدیث نقل کرتا ہے یا پھر جو راوی حدیث بیان کرتا ہے، وہ جو حدیث بیان کرتا ہے اس حدیث پر اس کا عمل ہے یا نہیں، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے۔ تو نہ تو راوی کا عمل اس حدیث پر ہے اور نہ ہی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اس حدیث پہ ان کا عمل ہے۔ اس حدیث سے مراد یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس طرح مولائی حدیث مبارکہ کی دلیل بنا کر لعن طعن کرتے ہیں، میں نے وہی سوال کیا کہ اسی طرح لعن طعن اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے بھی کیا ہے یا پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ محترم ناظرین حضرات، عادت کے مطابق مولائی رافضی شیعہ یہاں وہاں کی بات کرنے لگے، اور حد تو جب ہو گئی جب وہ غالی گلوز بند جو ہے کرنے لگے۔ اسی بیچ ہم نے جناب عبداللہ اشرفی صاحب سے کہا کہ ریکارڈنگ بند کر دیجئے کہ کوئی سامعین حضرات جو ہے غالی سننے کے لیے بیٹھے نہیں۔ آپ یہ آڈیو سنیں محترم ناظرین حضرات، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک اچھی آڈیو پہنچے اور آپ سنیں تاکہ آپ کے ایمان میں تازگی ہو، ایسے تازگی کی جیسے کوئی پھول پانی بنا مرجھا رہا ہو اور اس پہ پانی ڈال دیا جائے واپس وہ کھل اٹھے، ہرا بھرا ہو جائے۔ تو ہماری یہی کوشش رہے گی۔ بس محترم ناظرین، آپ لوگوں سے دعا کی گزارش ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں اور جو ہے تاکہ ہم مزید کام کر سکیں۔ ملیں گے آپ کو نیکسٹ آڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل صاحب جی بھائی بولیے، کیا پرابلم ہے بھائی آپ لوگ کو؟ کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ الحمدللہ کرم ہے بہت زیادہ۔ آپ بتائیے یہ بندے کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ افضل صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کون ہیں بھائی؟ آپ بتائیں گے آپ کون بول رہے ہیں؟ ہمارا نام انسان علی شاہ ہے۔ اچھا، کہاں رہتے ہو آپ؟ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں۔ اور یہ بندہ کہاں پہ رہتا ہے؟ یہ جناب عبداللہ صاحب ہیں، یہ ممبئی میں رہتے ہیں۔ ممبئی میں کہاں پہ رہتے ہیں بھائی یہ؟ ممبئی چرچ گیٹ پہ رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ لوگ اتنے ڈرپوک ہو تو آپ لوگ بات کیوں کرتے ہو؟ سب میں آتے ہی کیوں جب اتنا؟ یہ آدمی نے 1 گھنٹے میں 3 الگ الگ ایڈریس بتا دیا۔ پہلے اس نے بولا یاری روڈ، پھر بولا محمد علی روڈ، ابھی آپ بول رہے ہو چرچ گیٹ۔ مطلب اتنا اگر ڈر ہے تو یہ سب کام کرنے کا ہی نہیں بھائی، گھر پہ بیٹھنے کا۔ میں بول رہا کو دور کر کے بنا بدتمیزی کیے ہوئے بات کر لیتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، کیا پرابلم ہے بھائی بولیے؟ آپ کا حق ہم نے مارا ہے نا؟ ہماری کوئی اچھا، یہ بندے نے بولا کہ میں قادری ہوں اور قادری بھاگتے نہیں ہیں، یہ بولا بھائی، بھاگتے نہیں ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ ان کے کون؟ آپ ان کے استاد ہو؟ کون ہو؟ نہیں، میں ہمارے دوست ہیں عبداللہ صاحب۔ دوست ہے تو یہ مطلب یہ دن بھر یہی کرتے رہتا ہے کہ گراہک لاتا ہے آپ کے لیے؟ کیا کرتا ہے یہ؟ آپ ایسے کہہ رہے جیسے ہم دکان کھول کے بیٹھے۔ گراہک لاتے ہیں افضل صاحب، ایسے کیا بات کرتے ہیں یار؟ ارے دکان کوئی نہ کھول کے بیٹھے۔ وہ آپ سمجھے نہیں، میں نے کون سا گراہک بولا؟ چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھتے۔
क्या प्रॉब्लम है भाई आप लोग कि को बताइए। जनाब अफजल साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप मौलाई जमात से हैं। मैं अहले सुन्नत वल जमात से। अच्छा, तो ये सहाबा के बारे में क्या मनहज है आपका? सहाबा है, ताजीम उनकी फर्ज है। अच्छा, ताजीम फर्ज है, बिल्कुल सही। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या मौक़िफ़? किसके बारे में? हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु मेरा ताला। मौक़िफ़ ये है कि वो फासिक है। अच्छा, फासिक है। नहीं तो आप तो कुछ खैर औरों के मुकाबले में आपने कुछ नरमी बरती है हुक्म लगाने में, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि फासिक हैं कैसे हैं, थोड़ी कुछ वजाहत कर दें तो बेहतर हाँ, है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया है कि माविया एक फासिक है। आपको रेफरेंस मैं भी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ये शायद से सही तिरमिज़ी की रिवायत है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया है कि हजरत माविया फासिक है। जी भाई, तो वो मतलब भेजिए मत, आप मुझे हदीस नंबर दे दीजिए, हदीस बता दीजिए। मेरे अगल बगल में बहुत सारी किताबें हैं, मैं तुरंत देख लेता हूँ 2 मिनट में। ढूंढ रहे हैं अफजल साहब? सुनन कुबरा 16721। सुनन अल कुबरा, हाँ 16721। फासिक और जालिम दोनों वर्ड आप पढ़ के सुनाइए जरा। 1672 1671 क्या बताया अंकल साहब? 1672। अच्छा, सनद इसकी जरा जो है बता दें आप। क्या? सनद बयान कर दे जरा इसकी। नहीं, मेरे पास अभी रिफरेंस उसकी किताब मौजूद नहीं है, मैं बाहर हूँ। आपको सनद में बता दूं। आप तो बोले ना आपके पास किताब है तो आप सनद बताइए उसकी। असल में देखिए, ये इमाम बहकी की किताब है रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जैसे कुतुब हदीस के जो मुफस्सिर हैं, मुसन्निफ है, लिखने वाले, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह का खुद मौक़िफ़ है कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोमिन और सहाबा हैं। अच्छा, कहाँ पे लिखा है? क्योंकि आपने उनसे कई कहाँ पे लिखा है ये? कहाँ पे लिखा है? बता रहा हूँ। फजाइल सहाबा में आप जाइए, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप माना है और इसमें उन्होंने जिक्र किया है। और दूसरी बात, उस बात में भी जाने की जरूरत नहीं। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जितनी सारी रिवायतें उन्होंने ली हैं, उनके नाम के आगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल किया है, यानी कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। पेज भेजिए। अरे स्कैन क्या भेजिए, उसी किताब में आप भेजिए स्कैन पेज में। आपको उसका स्कैन पेज भेजता, आप उसका स्कैन पेज भेजिए। किताबों की दुनिया बहुत बड़ी है, किताबों की दुनिया बहुत बड़ी है। उसमें मैं ढूंढते ना मेरे को क़यामत तक भी आएगा तो किताबें खत्म नहीं होगी, इतनी किताबें मुझे। ठीक है, आप स्कैन पेज भेजिए। नहीं, आप मेरी बात नहीं सुने, समझे अफजल साहब, मेरी बात आप नहीं सुने। हदीस लिखना एक अलग बात है और हदीस पे अमल करना एक अलग बात है। जैसे बुखारी शरीफ में है, बहुत सारी हदीसें हैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है, और उनसे रिवायत करते वक्त उनके नाम के आगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा है। इमाम बुखारी का जो उसूल तरीका था हदीस लेने का, वो किसी फासिक या फाजिर से या जालिम से हदीस नहीं रिवायत करते थे, समझ गए? और अरे भाई सुनो ना, मोमिन मुसलमान, सुनिए, मोमिन मुसलमान से फिर हदीस रिवायत करते थे। आप बस इसी से पता चल गया कि इमाम बुखारी के भी नजदीक जो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हजरत इसहाक
انہوں نے معاویہ ایمان پر نہیں مرا ہے لکھے، اس کا اسکین پہ بھی آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یا ان کے فضائل میں یا ان کی تنقید میں بہت ساری خارجیوں نے خروج کر کے اور جھوٹی روایتیں بیان کی. اچھا سمجھ گئے؟ تو محدثین کا یہ اصول ہوتا ہے کہ دونوں روایت لکھتے ہیں وہ صحیح اور ضعیف، لیکن صحیح پر صحیح کا حکم لگاتے ہیں، ضعیف کا ضعیف پر حکم لگاتے ہیں. اچھا بعض محدثین سے اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اسما رجال کے جو محدث ہیں وہ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر نے لکھے ہے کہ معاویہ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے، اور عبدالرحمان ابن ملزم جس نے مولا کائنات علیہ السلام کو شہید کیا تھا وہ معاویہ کا نمائندہ تھا. چلیے یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کون سی کتاب سے فواد الفواد، فواد الفواد، حج بحیث، فواد الفواد میں سے لیا آپ نے؟ اور حج بحیث. فواد الفواد میں مطلب کتنا صفحہ نمبر کتنا ہے؟ وہ آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، یہ کتاب میں موجود ہے، میں نے خود ہی پڑھا ہوں، ایک رمضان میں پڑھا ہوں. سنیے فوائد الفواد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مناقب بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو بھیجیے، میں یہ بھیجتا ہوں آپ کو بابا فرید کے حوالے سے. اس کے بعد میں خواجہ بننا نواز کی کتاب رسالہ ہے، اور خواجہ بننا نواز کی بھی ایک کتاب ہے بہت مشہور ہے، اس میں سے بھی میں آپ کو کچھ ریفرنس بھیج دوں گا. آگے بولیے. سنیے میں آپ بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بھیج دیجیے. تو بھائی میں سنیے نا، اب آپ نے بول دیا، میں آپ کی تقریر سننے کے لیے نہیں بیٹھا، اب میری بات سنیے. ہاں میں نا اولیاء اللہ کے مسلک پہ چلنے کا قائل ہوں، اور میں ان کی بات پہ غلطی پر ہیں آپ. دیکھیے غلطی پر ہیں. کون ہوتے وہ غلطی پر ہے، اور وہ کدھر ہے، وہ آپ کا بیچ میں جو بیچ کا بندر ہے وہ کہاں ہے، اس کو بات کرائیے. وہ میرے بات کرنا ہے. ویورز کو سنائیے، ابھی سنیے میری بات. وہ آپ کا بیچ کا بندر ہے نا، اس نے ابھی واٹس ایپ پہ بہت بڑی بڑی باتیں کی ہے. اس کو بولیے مرد کا بچے کو بات کرنے کے لیے. اس نے بولا ہے کہ میں قادری ہوں. ہلو، اس نے بولا ہے کہ میں قادری ہوں، میں بھاگوں گا نہیں. تو مجھے جاننا ہے، ارے سنیے نا، تو مجھے جاننا ہے کہ قادریت کی 3 شاخیں حضور غوث اعظم دستگیر کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے، وہ کون سی شاخ میں سے؟ وہ آپ جان لینا، لیکن پہلے آپ جو موضوع چل رہا ہے اس میں اس موضوع کی وجہ سے کال کیا ہوں. میں نے یہ جو قادریت کی بات کیا تو اس موضوع کی وجہ سے میں نے کال کیا. بات آپ کی 50% ہماری ہو چکی ہے، 50% باقی ہے، آپ اس پہ بات کر لو. ہاں 50% باقی، پوری 100% بات ہو جائے گی. پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. سنیے میری بات سنیں. دیکھو بھائی سنیے معاویہ والے مسئلے پہ بھائی میرا سمپل سا کہنا ہے، آپ اگر مسلمان ہو اور اپنے آپ کو اگر سرکار دو عالم کا وفادار سمجھتے ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پچھلے 100 سال سے اہل حدیث اور وہابیوں سے اپنا جھگڑا اس وجہ سے چل رہا ہے کہ کوئی گستاخ رسول ہمارے ساتھ نہیں، ہم اس کو اپنا نہیں مانتے. برابر جی ٹھیک ہے. تو کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ تک جو پہنچی ہے رہ سکتا ہے کہ آپ مجھے اتنا بتائیے، ہاں یا نہ؟ حضرت امیر معاویہ. ارے میرے بھائی آپ امیر معاویہ کی بعد میں ڈنکا بجائیے، آپ مجھے خالی پہلے اتنا بتائیے. افضل صاحب تھوڑا، ارے میرے بھائی آپ پہلے میری بات سنیے، آپ مجھے ہاں یا نہ میں بتائیے کہ سرکار کی کوئی گستاخی کر کے مومن مسلمان رہ سکتا ہے؟ تب بتائیں گے نا، بولنے دو گے تب بتائیں گے نا. بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ گستاخی کی بات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، میں نے معاویہ کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو معاویہ کا نام ہی نہیں لیا، پھر معاویہ کو بیچ میں گھسا کے لائے. حضرت پوری بات ہونے دو میری. جو خبر آپ تک پہنچی ہے ان کے تعلق سے وہ غلط خبر ہے، اور کچھ آپ غلط فہمی میں ہے. جیسے کہ صوفیہ کا قول آپ یہاں پیش کر رہے ہیں، ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے اس مسئلے میں، لیکن آپ جو صوفیہ کا قول یہاں پیش کریں کہ یہ کہا انہوں نے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور ہم اللہ ولی کے مذہب پہ چلتے ہیں، تو صوفیہ کا قول حجت نہیں ہوتا ہے. کس نے بولا؟ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ نے بہت بڑا جملہ بولے بھائی، یہ کہاں لکھا ہے؟ بتا رہا ہوں پوری بات، سب بتا. بولیے. لکھا ہے بھائی، کس جاہل نے لکھا ہے کہ صوفیہ کا قول حجت نہیں ہوتا ہے؟ پوری بات سن لو پھر بتاؤ. ہاں بولو. دیکھیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ سے اگر با اتفاق ان کے قلم سے یا ان کی زبان سے کوئی
ऐसी बात निकल जाए जो शरीयत के खिलाफ हो तो उस पे हुक्म नहीं लगता है, बल्कि उसकी तावील की जाती है। और उनके कौल जो होते हैं, कौल अफाल पे कोई हुक्म नहीं लगता, उनकी तावील की जाती है और उनका कौल हुज्जत नहीं होता। अच्छा ठीक है, समझ गए? समझ गए। हो गया। मैं बोलूं मिसाल के तौर पर मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, अखबार भाई, मेरे भाई सुनो, अभी है ना आप दिमाग अभी खराब कर रहे हो, बात मैं नहीं, आपकी तकरीर सुनने नहीं बैठा हूँ। अरे बोलने रेफरेंस दोगे तो तो ले बात लो, होगी, वरना अभी फोन रख के बात खत्म करो। और ये चूतिए को बोलना मेरे से बात रेफरेंस करने। तो ले लो, रेफरेंस तो ले लो आप। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अखबारुल अखियार में लिखते हैं कि हजरत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल हुआ। सवाल में पूछा कि हुजूर फिरौन आपके नजदीक क्या है? तो हुजूर मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं। मखदूम माहिमी, अरे सॉरी, मखदूम के चौचा, हाँ गलती से निकल गया। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर जिस वक्त दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा था, उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसके मुंह में बालू ठूस रहे थे कि वो कलमा ना पढ़ ले, है ना, लेकिन वो दिल में ही कलमा पढ़ लिया हो तो उसी पे आपने कलम तोड़ दिया और उस पे ना हुक्म कुफ्र लगाया और ना ही आप उसके ऊपर कुछ मुंह खोले। अच्छा, समझ गए? तो अब बताए, तमाम मुहद्दिसीन का ये इत्तेफाक है फिरौन कुफ्र की मौत मरा, हाँ, और काफिर होकर मरा, और आप उस पर सुकूत अख्तियार कर रहे हैं। तो बताएं अब सूफिया का कौल कैसे हुज्जत होगा? ठीक है। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सूफिया इकराम के जो इमाम है ना, वो है हमारे पीरो मुर्शिद सैयदना गौसे आजम दस्तगीर जी। और सूफिया इकराम का हर एक फरमान काबिल हुज्जत है और काबिल दलील है। अब मेरी बात आप सुनिए, आपने बता दी ये सारी दलीलें, तो आपका ये कहना है कि सूफिया इकराम की जो बात है वो हुज्जत के लायक नहीं है, और आपने ये कहा है कि शरीयत के खिलाफ भी जा सकते सूफिया। देखिए, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सूफिया के साथ साथ एक बहुत ही बड़े मुहद्दिस और फकीह, तो जितने भी औलिया इकराम है ना, वो सूफिया इकराम है, वो मुहद्दिस भी गुजरे। और ख्वाजा बंदा नवाज, आप पहले उनके बारे में पढ़िए, ख्वाजा बंदा नवाज ने कितने साल तक तालीम हासिल करी और कहाँ से तालीम हासिल करी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करके आए, तालीम हासिल की। उसके बाद में ख्वाजा नसीरुद्दीन सिराज देहलवी, उन्होंने भी मदरसे में तालीम हासिल करे। ये आप लोगों की जो ये